السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی کو کر اتنا بلند ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر اتنا بلند ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج جو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا کہکشاں اردو حصہ دوم، کلاس 12 یعنی انٹر۔ اس کا میں آپ حضرات کو سبجیکٹو کوشچن پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کو سبق نمبر 10 ابراہیم سقہ، جس کے مصنف یعنی رائٹر تھے سلام بن رزاق، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا غبار خاطر یعنی سبق نمبر 11، جس کے مصنف یعنی رائٹر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو مصنف یعنی رائٹر کے بارے میں کچھ بتلا دوں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات گھر کر جائے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے۔ اگر آپ کو آنے والے ایگزام میں یہ کوشچن آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ بآسانی سے یہ بات بتا سکیں اور لکھ سکیں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے ہم مصنف کے حالات پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام معین الدین احمد تھا۔ سن 1888 میں وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد مولانا خیر الدین مدرس تھے۔ ان کا تاریخی نام فیروز بخت رکھا گیا۔ بچپن میں ہی اپنے والد کے ساتھ مولانا آزاد ہندوستان آ گئے اور کلکتہ میں مستقل قیام ہو گیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم والد کی نگرانی میں ہوئی۔ بعد میں مولوی محمد یعقوب، مولوی نذیر الحسن میٹھوی، مولانا سعادت حسین وغیرہ سے انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی۔ 15 برس کی عمر میں ان کے والد نے اپنے گھر میں انہیں طلباء کا ایک حلقہ درس و تدریس کے لیے سونپ دیا، جسے وہ کامیابی سے سنبھالتے رہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ رہا آپ کا مصنف کا مختصر سا حالات جو آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں اصل مقصد کی طرف جا رہا ہوں، جو ہے آپ کا سبجیکٹو کوشچن، یعنی جسے ہم اور آپ جانتے ہیں آپ بتائیے کے نام سے، وہی آپ کو یہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے غبار خاطر کس زمانے کی تصنیف ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا غبار خاطر سن 1942 بھارت چھوڑو تحریک یعنی اس زمانے کی تصنیف ہے۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ تو جواب ہوگا غبار خاطر میں 24 خطوط ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے صدیق مکرم کون ہے؟ اسٹوڈنٹ، آپ کا جواب ہوگا حبیب الرحمن شیروانی ہے۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ تو آپ کا جواب ہے غبار خاطر کے خطوط قلعہ احمد نگر جیل میں لکھا گیا۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے مولانا آزاد کی 3 کتابوں کے نام بتائیے۔ نمبر 1 ہے ترجمان القرآن، نمبر 2 ہے انڈیا ونز فریڈم، نمبر 3 ہے غبار خاطر۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ تو آپ کا جواب ہوگا مولانا آزاد سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے مولانا آزاد کے سال وفات کیا ہے، یعنی وہ کس سال
وفات پائے یا انتقال ہوئے؟ تو آپ کا جواب ہوگا سن 1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر ہوئے؟ کون؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو آپ کا جواب ہوگا 35 برس کی عمر میں مولانا ابوالکلام آزاد پہلی بار کانگریس کے صدر ہوئے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے مولانا آزاد کے 3 اخبار کا نام بتائیے۔ تو آپ کا جواب ہوگا نمبر 1 لسان الصدق، نمبر 2 البلاغ، نمبر 3 الہلال۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے مولانا آزاد کون سی چائے پیتے تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا وہ چین کی چائے پیتے تھے۔ اسٹوڈنٹ یہاں تک رہا آپ کا، یعنی سوال نمبر 10 تک رہا۔ آپ بتائیے، جنہیں ہم اور آپ بتائیے کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آگے ہے آپ کا مختصر گفتگو۔ اس میں پوچھا گیا سوال نمبر 1 میں مولانا آزاد کی نثر نگاری کی خصوصیت بتائیے۔ تو آپ کا جواب ہوگا مولانا آزاد ابوالکلام آزاد صرف سیاست داں اور مقرر ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے متعدد کتابیں یادگار کے طور پر لکھی، جیسے غبار خاطر، جمال القرآن۔ یہ دونوں ان کی ایسی نثری تصنیف ہے جس کی بنیاد پر مولانا ابوالکلام آزاد کو اچھے نثر نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی لکھاوٹ میں الفاظ سادہ اور دلکش ہوتے ہیں۔ یہی خوبی مولانا آزاد کی نثری خصوصیات بیان کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کی چائے کو سیال حلوہ کیوں کہا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا مولانا آزاد نے ہندوستان کے چائے کو سیال حلوہ یعنی بہنے والی مٹھائی اس لیے کہا ہے کہ چائے نوشی میں بہت اعلیٰ شوق رکھتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ سادی چائے میں دودھ نہیں ڈالتے تھے، اور ہندوستان میں انگریز آئے تو وہ دودھ اور چینی کی روایت پڑی۔ پھر ایک وقت آیا کہ شکر کی مقدار زیادہ ہو گیا، اس لیے کہا ہے کہ ہندوستانی چائے سیال حلوہ ہے، یعنی بہنے والی مٹھائی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے مولانا آزاد نے اپنی پسندیدہ چائے کی جو خصوصیات بیان کی ہے انہیں اختصار سے لکھیے۔ تو آپ کا جواب ہوگا مولانا آزاد نے اپنی پسندیدہ چائے کی خصوصیات اس طرح بیان کیا ہے کہ چائے پتی چینی ہو، یعنی چین کی پیداوار ہو، اس میں دودھ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چائے میں شکر برائے نام ہو، بلکہ شکر نہ ہی ڈالا جائے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے مولانا آزاد نے جیل کے احاطے کی کسی پرانی قبر کو دیکھنے کے بعد کن کیفیات کا اظہار کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا مولانا آزاد جب جیل میں تھے اس کے احاطے میں ایک بہت ہی پرانی قبر تھی، جن کو بار بار دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ جب کہ یہ کس کی قبر تھی معلوم نہیں تھا، لیکن اس سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایک شام قبر دیکھ کر ایک عربی شاعر کا مرثیہ یاد آ گیا جو اپنے بھائی مالک بن نویرہ کی موت پر لکھا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے جو آپ کے آخری سوال ہے اس کلاس کے۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے تیسرے خط کو پڑھتے ہوئے مولانا آزاد کی بیگم کی کیسی شبیہ ابھرتی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا تیسرے خط کو پڑھنے کے بعد ان کی بیگم، جن کا نام زلیخا ہے، ان کی شرافت ایمانداری کا پتہ چلتا ہے۔ جب جیل میں تھے اور زلیخا بیگم بیمار تھی، اسی حالت میں خط لکھتی بتاتی تھی کہ میں اچھی ہوں، سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہر اعتبار سے یہ کوشش ہے کہ ان کو ہماری طرف سے ان کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف
نہ پہنچے۔ وفادار بیوی اور سمجھدار بیوی کی پہچان یہی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہیں تک رہا آج کا آپ کا کلاس۔ اگر آپ کو یہ کلاس اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور انہیں بتائیں تاکہ وہ اس ویڈیو سے جڑیں، اس چینل سے جڑیں، ان کو تلقین کریں کہ اس چینل سے جڑ کر تمام ویڈیو سے وہ استفادہ حاصل کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ اس سے پہلے والے ویڈیو نہ دیکھا ہو تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، میں بہت ہی انتھک اور محنت کاوش کے ساتھ لکھ کر اپنے ہاتھوں سے آپ حضرات کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آنے والے ایگزام میں ذرا برابر بھی کوئی پرابلم، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ محنت سے، لگن سے، شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھیں، دل جمعی کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کا آنے والے ایگزام بہترین یعنی اچھے نمبرات سے آپ کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس۔